الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم دل صاف سینے وچ ہونا چاہیدا دل صاف سینے وچ ہونا چاہیدا باہروں ہوئے پویں وال وال کالا اے سارے رنگ نے رب بنائے دے سارے رنگ تاں رب نے بنائے دے کوئی گورا تے کوئی لال کالا جے رب گورے رنگ نو پسند کردا جے رب گورے رنگ نو پسند کردا تے پیدا کردا نہ سونا بلال کالا کوئی کالے رنگ دا ہونا کوئی عیب نہیں جیڑا ہوئے بندے دا نام مال کالا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے بے شمار کے درود و سلام آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے اور اللہ دے جتنے بھی نیک فرما بردار بندے اس جہان تو جا چکے نے اللہ انہاں سارے تے اپنی بے شمار رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرات اگر لوگوں کو پوچھا جائے نا جان قیمتی ہے یا مال قیمتی ہے ہر بندہ یہ جواب دے گا ویسے تو دنیا کی ہر چیز ہی قیمتی ہے جیڑی چیز بھی لینڈ ٹر جاؤ ہر چیز ہی مہنگی ہے اور اس بے روزگاری دے عالم اندر مہنگائی دے عالم اندر کوئی ایسی چیز نہیں جڑی ہر بندہ خرید سکے ہر چیز ہی قیمتی ہے لیکن دنیا دے مال نالو ہر انسان کہے گا جان قیمتی ہے اور اپنی جان بچان واسطے لوگ قیمتی تو قیمتی عمدہ تو عمدہ آلہ تو آلہ اپنا مال بیچن واسطے تیار ہو جاتے ہیں میری کوٹھی بک جائے بنگلہ بک جائے میرا پلان بک جائے میری گڈی بک جائے لیکن میری جان بچ جائے ہر بندہ اپنا پلان بیچ دیتا ہے ہر بندہ دکان بیچ دیتا ہے تاکہ میری جان بچ جائے۔ حضرات اے تیرا میرا معیار ہے صحابہ نو پوچھو نا کی قیمتی ہے صحابہ کہیں گے مال بھی قیمتی ہے جان بھی لیکن انہاں سب تو بڑھ کے انسان دا ایمان قیمتی ہے۔ اگر ایمان بچ گیا
ہر چیز ہی بچ گئی، ایمان بچ گیا، ہر چیز ہی محفوظ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں، اس واسطے صحابہ نے جان دی پرواہ نہیں کی تھی، اپنے مال دی پرواہ نہیں کی تھی، صحابہ نے دولت اولاد دی پرواہ نہیں کی تھی، گھر بار دین دی خاطر قربان کر دیتے، مال بھی قربان کر دیتے، اولادہ بھی قربان کر دیتیاں، کاروبار تجارت دی پرواہ نہیں کی تھی۔ کیوں؟ صحابہ یہ چاہتے سی ہر چیز ہی ختم ہو جائے لیکن ایمان بچ جائے۔ اور اسی طرح ہی اللہ نے صحابہ دے ایمان ساڑھے واسطے ایک معیار بنایا، ساڑھے واسطے نمونہ بنایا، ساڑھے واسطے اللہ نے ماڈل بنایا۔ جویں دا نبی دے صحابہ دا ایمان ہے، انج دا مان پیدا کرو گے پھر قبول کرا گا۔ کتنے لکھیا اب پہلا پارا سنو، اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت دے لوگوں قرآن پڑھ کے سناؤنا۔ آقا نے قرآن سنایا، اللہ دا قرآن کہندا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اے لوگو جویں صحابہ ایمان لے کے آئے نے انج دا ایمان لے کے آؤ، اپنے اندر انج دا ایمان پیدا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتھے کیے ٹھکی بھی ماری جاندے نے، کہتے اسی مومن دودھ چ پانی بھی پائی جاندے نے، اسی مومن کم توڑ کے دینا، اسی اپنے آپ نو ایماندار سمجھنے آپ ایکنا۔ اللہ دا قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا جنہ لوگوں نے اپنے ایمان تے پختہ رہ کے بخایا لوگوں واسطے مسالہ قائم ہو گیا۔ اللہ دا قرآن کے اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ پاک فرماتے نے جنہ لوگوں نے کہہ دیتا ساڈا رب اللہ ہے، پھر اللہ دی توحید تے جم گئے، پکے ہو گئے، انہاں نوں بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آئیاں لیکن اللہ دے دین دے نال بے وفائیاں نہیں کیتیاں، استقامت دا اظہار کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے انہاں تے میرے فرشتے نازل ہوندے رہے، اللہ دے فرشتے آگے تسلیاں دے دے رہے، اللہ تخافو و ایمان تے ڈر جان والے ہو، توحید تے ڈر جان والے ہو، ڈرنا نہیں، ولا تحزنو کسی چیز دا غم بھی نہیں کرنا۔ اللہ پاک تے فرشتے کہندے نے اللہ پاک نے تواڈے واسطے توحید دے عوض اندر اللہ نے جنت بنا چھڈی ہے نا۔ وہ جنت کیسی ہوئے گی؟ بندہ جو چاہے گا وہ کچھ ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قرآن دا دوسرا مقام سننا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک فرماتے نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو تسی سمجھ رہے ہیں اے سانو جنت مفت اندر مل جائے گی؟ نہیں نہیں، دنیا دی کوئی چیز بھی مفت نہیں جے ملتی بلکہ محنت کرنی پیندی ہے۔ مکان
بنانا ہوئے نا لکھاں روپیے لگ جاندے نے، پلاٹ لینا ہوئے لکھاں روپیے لگ جاندے نے، اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے واسطے بندہ بوریاں دے بورے پیسیاں دے روڑ دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے ابیرہ، اے جنت ایویں نہیں مل جانی۔ اللہ پاک فرماندے نے تہاڈے تو پہلے لوگاں دیاں مسالہ گزر گئیاں نے، انہاں نوں طرح طرح دیاں مصیبتاں دے اندر دوچار کیتا گیا، انہاں نوں طرح طرح پریشانیاں دا سامنا کرنا پیا ہے، انہاں ایمان والیاں نوں ہلا کے رکھ دتا گیا، حتیٰ کہ ایسا مشکل ویلا آ گیا اللہ دے نبی جڑے صبر دے پہاڑ ہوندے نے او بھی پکار اٹھے متا نصر اللہ، اللہ تہاڈی مدد کدوں آئے گی؟ اللہ پاک فرماندے نے اللہ نصر اللہ، اللہ ان نصر اللہ قریب۔ اے میرے نبیو پریشان نہیں ہونا، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ قرآن دا اگلا مقام سننا تے بات نو شروع کریے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے ہیں اسی تہاڈی آزمائش کرنے آ، اسی اپنے بندیاں نو آزما کے وینے آ۔ کدی اللہ خوف اپنے بندے تے طاری کر کے اپنے بندے دی آزمائش کر لیندا ہے، کدی اللہ بھوکھا دے کے آزمائش کر لیندا ہے، کدی اللہ کسی دا مال کھو کے آزمائش کر لیندا ہے، کسی دا رشتہ دار فوت کر کے اللہ اپنے بندیاں دی آزمائش کر لیندا ہے، کسی پھلاں دی کمی دے کے اللہ آزمائش کر لیندا ہے، کسی نوں بہتا دے کے اللہ آزما لیندا ہے، کسی نوں تھوڑا دے کے آزما لیندا ہے، لیکن جڑا بندہ صبر کرے گا اون دے واسطے جنتیاں بشارتاں نے۔ میرے امیرا میں اکثر کیا کرنا جنہ بندے اندر ایمان ہوندا ہے اونا ہوندا امتحان بھی سخت ہوندا ہے، جتنا ایمان زیادہ اتنا امتحان بھی کڑائی ہوندا ہے، اتنا امتحان بھی سخت ہوندا ہے۔ ایک دن آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ آئے، آکے نام شکایت کی تھی سنیا، بڑے پریشان بڑے غمگین مکے دے کافر سانو ساہ نہیں لین دیندے، سکھ دی زندگی نہیں بسر کر دیندے۔ اللہ دے سونے نبی تو آپ فرماؤ اللہ ساڑھے تے خوشی دے حالات لے آئے، اے پریشانیاں ختم ہو گیا۔ آقا فرماندے نے اے میرے ساتھیو اے دنیا دیاں پریشانیاں ہوئے کہ معمولی پریشانیاں ہوئے کہ پریشان ہو گئے، تو آٹے تو پہلے ایسے لوگ بھی گزرے نے انہاں نوں نا زمین اندر کٹ کے اتے سر تے آرا رکھ کے چین کے دو حصے کر دیتے گئے نے۔ تو آٹے تو پہلے لوگاں نوں لوہے دیاں گرم کگیاں لے کے جسم تے پھیریاں گئیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن انہاں نوں اللہ دے دین دے کولو نہ ہٹا سکے۔ او اللہ دے نیک بندے پھر بھی دین دے قائم دائم رہے۔ حضرات توجہ فرماؤ نا، آج میں جس نبی دے خادم دا تذکرہ کرنا چاہنا، جس نبی دے صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا، وہ آقا دے خادم بھی نے، میرے آقا دے دور دے آقا دی مسجد دے مؤذن بھی نے، جناب بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا دور خلافت مدینے دا بازار مدینے دی گلی اندر جناب ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے نے، انہاں دے اگے اگے اللہ دے پاک پیغمبر دے مؤذن سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے نے۔ جناب عمر وقت دے حکمران نے انہاں نے کیا، اے ساڈے سردار، اے میرے سردار بلال ٹھہرنا بات سننا،
میرے آویرا دسن دا مقصد دے صاحب ناب صاحب خلافت نے اینا دی حکومت دا اس وقت امیر بھی جناب بلال نو سید کہہ کے پکاریا ہے، اے میرے سردار، اے میرے سردار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دنیا تو چلے گئے نا، لکھن والے لکھیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے مات الیوم سیدنا، آج ساڈا سردار اللہ نو پیارا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا دور خلافت ہے، کہنے لگے اے پیارے بلال، میرا دل کرتا تینوں کوئی عہدہ دے دیواں، کوئی منصب دے دیاں، تینوں ہی کوئی عہدے تے فیض کر دیاں۔ آپ نے نا اپنے جسم تو انج کر کے اپنی قمیض اتاری اور لوگاں کافراں دے امیہ دے عبداللہ بن جدعان دے ظلم دے جو شان ناز سی نا وہ کڑ کے بکھائے، فرمایا میرے واسطے اے پھر کافی نے، میرے واسطے اے تمغے کافی نے، میرے دنیا دے کسے مال دی ضرورت نہیں، دنیا دے کسے عہدے دی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آ دیکھنا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا اندر جاندے، جا کے اللہ دی بندگی کر دے، ستو بھی نالا جاندے، پانی لے جاندے، آقا کھجورا لے جاندے۔ ایک دن نا عبادت کر دیا یہ ساریاں چیزاں مک جاندیاں نے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو بھوک لگی ہوئی ہے نا، میرے آقا غار حرا تو باہر آئے، آپ نے کی ویکھیا باہر جنگل دے اندر ایک سیاہ رنگ دا آدمی ہے، بکریاں چرائی جا رہا ہے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی نے جناب بلال نو اپنے کول بلایا، آپ فرماتے یار بھوک لگی ہے، کوئی بکری لے کے آ، اودا دودھ چو کے پی لئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتا جناب ساڈے کول یہ بکریاں نے، ایندا میں مالک نہیں، ایندا مالک کوئی اور ہے، اس واسطے میں بکری اپنے مالک تو جان تو بغیر نہیں لے سکتا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ان کر کوئی ایسی بکری لے کے آ جیڑی دودھ دین دے قابل نہ ہوئے، جیڑی بکری دودھ نہ دیندی ہوئے نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری لے کے آئے جیڑی دودھ نہیں سی دیندی۔ آمینہ دے لال نے اللہ دا نام لے کے بکری دے تھراں نو ہاتھ لایا، اللہ پاک نے رحمت کر کے بکری دا حوانہ دودھ نال بھر چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کیڑے ہاتھ لے جے ٹوٹیاں لتاں تے لگ جان اللہ انہاں ٹنگاں نو صحیح کر دے۔ ایک کیڑے ہاتھ لے اُمّے محمد دی بکری دے تھراں لگ جائے اللہ 18 سال واسطے دو ڈاڈی پھلا دے۔ ایک کیڑے ہاتھ لے اللہ اکبر کبیرہ جڑے جناب خالی برتن رکھ دیتے جان اللہ دا نام لے کے اللہ انگلاں وچوں پانی دے چشمے چلا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی نے کسے برتن دے اندر دودھ چونا شروع کر دیتا، جناب بلال فرماتے نے میں ویکھ رہا وا جویں جویں دودھ برتن اندر آ رہا ہے ایویں ایمان میرے دل اندر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں دلوں من لیا اے واقعی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، اے واقعی کو اللہ دا نیک بندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایویں جناب بلال آندے آگے دودھ پلا دیندے۔ ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے پیارے پیغمبر نے جناب بلال نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی۔ بلال یار تو سیانا بننا ہے، بکریاں چرانا ہے، انہاں مورتیاں دی پوجا کرنا ہے، اے کچھ نہیں کر سکتیاں جنہاں نو اپنے ہتھاں بنایا بھلا اے کسی نفع نقصان دے مالک ہو سکتیاں نے نہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او مالک جن نے پوری کائنات نو پیدا کیتا، اوہی داتا ہے، اوہی دین والا ہے، اوہی بگڑیاں بنان والا ہے۔ ان کر اللہ پاک نے توحید کا اقرار کر لیا۔ یہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ اس 7ویں یا 8ویں بندے نے جنہ پہلے اسلام قبول کرنے والے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کچھ دیر تک انہاں اپنا ایمان چھپا کے رکھیا، ایسا
ورد کرتے ایستا ایستا آہد آہد دے نعرے لگاندے آہد آہد دے ترانے گاندے اللہ اکبر کبیرہ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی آواز قدرتی طور دے بہت اونچے ایک دن سوچن لگے کہ ایستا ایستا میں ترانا اللہ دا گا رہا بلند آواز نال آہد آہد پڑھ دے اللہ اکبر کبیرہ میرے امیر میں آپ کی مطالعہ کر رہا صاحب ایک کتاب ہم نے لکھیا ہے سیرت بلال دے کتاب آمینہ دلال دے اس ساتھی جب بکریاں چران جاندے کیسا لیاں پہیاں ہویاں سی کسے جگہ تے پٹھا تے گھاس نہیں سی ملدا اللہ اکبر کبیرہ جناب بلال نالے کلمہ پڑھتے نالے اپنی بکریاں چراندے لوگاں دیاں بکریاں بھکیاں کر جاندیاں جناب بلال دیاں بکریاں رج کے کر جاندیاں اللہ اکبر کبیرہ کسی نے میاں کا فن اتار دیتا تو میاں کیا تیرا بلال غلام ہے بلال غلام تیرا ہے لیکن کلمہ نبی پاک دا پڑھدا ہے اللہ اکبر کبیرہ او میاں نے بلا کے پوچھا ہاں بھی بلال تو نبی دا کلمہ پڑھنا ہے آپ فرما دے کو اجدا میں تے بڑی دیر دا نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے آپ دا مرید بن چکے آوام اللہ اکبر کبیرہ کہندہ کلمہ چھڑ دے چنگی گالی آپ فرما دے نے جان تے جان سکتی ہے لیکن نبی دا کلمہ نہیں چھٹا گا یہ نبی پاک دا پڑھایا ہویا کلمہ ان دا رنگ نہیں اتر سکتا اللہ اکبر کبیرہ اور پیر باہو رحمت اللہ علیہ نے لکھیا نا اے اور دوانا دل دی کاری تے کلمہ دل دی کاری ہو کلمہ دور زنگال کرندہ تے کلمہ ہی محل اتاری ہو ایک کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہی ہٹ پنساری ہو ایتھے اوتھے دوئی جہانی تے کلمہ دولت ساری ہو او ویرا کلمے دیا بڑیاں برکتانے اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ویلے اچھی اچھی صدا لگاندے آہدن آہدن اللہ ہی کوئی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک کلمہ لوگا دے دلوں جوڑنے والا ایک کلمہ کیے امیر تے غریب دی تمیز ختم کرنے والا ماڑے تے تگڑے دا فرق ختم کرنے والا اللہ اکبر کبیرہ کتے یاد آئے بابا جی سنسام علی محمد سنسام رحمت اللہ علیہ فیصلہ آباد والے جو پاکستان نہیں سی بنیا پاک و ہند ایک کوئی ایریا سی لوگ اپنی مجلساں کرایا کر دے ہندو بھی مجلساں کرایا کر دے سکھ بھی کرایا کر دے جب مسلمان کٹھے ہوں دے یہ بھی اپنی مجلس کرایا کر دے سارے لوگ بہ جاندے اللہ اکبر کبیرہ مولانا سن صاحب رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک دے صحابہ دا اور آقا دا پیار بیان کرتے آیا واقعہ بیان کیتا کہ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک پیالہ آیا اصحاب صوفہ 70-72 صحابہ نے دودھ پیتا پیالے وچوں نہ مکیا بعد دے اندر جڑے پیالے تے منہ لا کے ہونٹ لا کے آمینہ دلال دے صحابہ نے دودھ پیتا اوتے ہی ہونٹ لا کے میرے آقا نے دودھ پیتا جناب اللہ اکبر کبیرہ حضرات مسلمان اندر سارے برابر آقا پیغام دینا چاہتے ہیں امیر ہوئے غریب ہوئے کلمہ کو ان اندر کوئی تمیز نہیں اللہ اکبر کبیرہ آپ نے ویکھیا نا تھوڑے بندے بیٹھے نے پوچھا گیا اے کون نے دسیا گیا حضرت صاحب اے شودر نے ہے تے ہندو نے لیکن انہاں دی نچلی قوم ہے ہندو بھی اپنے اندر انہاں نوں نہیں بہن دیندے اپنی محفلاں دے اندر انہاں شودراں نوں نہیں بہن دیندے اپنے چبوتریاں تے نہیں چڑھن دیندے اپنے گھراں اندر بھی ہندو انہاں نوں نہیں آن دیندے اللہ اکبر کبیرہ ایک انہاں شودراں دا سردار اسٹیج تے چڑھ جاندا ہے کہندا بابا سمسام اے جناب کل سنان واسطے حقیقت میں واقعہ بیان کیتا جناب نبی پاک نے اپنے صحابہ کا جھوٹا پیتا اے سنان دی حد تک نہیں حقیقت میں آپ فرمان
فرماندے نے یہ اج تو ہی کلمہ پڑھ لوے میں تیرا جھوٹا پین واسطے تیار ہوں۔ مولانا نام شیر پڑھے جے اج بھی تو پاویں اوے کلمے دی بانی آپ فرما دے نے ہے شہر سرنا آپ فرما دے نے جے اج بھی تو پاویں اوے کلمے دی بانی تا سمسام پیوے تیرا جھوٹا پانی پھر مسجد تینوں ہٹا کوئی نہیں سکتا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا ان کرو کسی برتن اندر پانی لے کے آؤ پانی آ گیا آپ نے اودے سردار نو کیا انج کر کلمہ پڑھ ادھا پانی تو پی لے ان نے کلمہ پڑھیا ادھا پانی پی لیندا باقی پانی آپ نے اسٹیج تے پہ کے لوگاں دے سامنے پیتا ایندا اتنا اثر ہویا یہ سارا ٹولا ہی مسلمان ہو جاندا کلمہ ملاندا ہے کلمہ لوگاں نوں اکٹھا کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک دن نام جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبے تے چلے گئے بتاں تے جا کے تھکیا آپ فرما دے نے تسی بھی جھوٹے جے دونوں منن والے بھی جھوٹے نے تسی بھی باطل جے تواڈے تے اللہ دی لعنتاں ہون ایک دن آوے گا تواڈا بیڑا غرق ہو جانا ہے تانوں منن والے دا بھی غرق ہو جانا ہے۔ اوتھے مشرک کھڑے ہوئے نے آپ نوں پتہ نہیں لگیا اینا جان کے ابو جہل نوں دسیا ابو جہل جڑا امیہ دا غلام بلال ہے انہیں اپنے ربا دی توہین کیتی ہے تھکیا بھی جا کے برا بلا بھی کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ آپ نوں پکڑن واسطے پیچھے بچے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ اوتھوں نس پیندے نے عبداللہ بن جدان سردار دے گھر پہنچ جاندے نے نام اللہ اکبر کبیرہ آخر لوگاں دے سامنے بات آئی اینا پھڑ کے جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ لوگاں دے سامنے لے آندے نے اللہ اکبر کبیرہ کہندے نے اے حرکت کیوں کیتی ہو اے حرکت کیوں کیتی ہو امیہ کہندا ہے میں تینوں کھواواں کام ہے میرا کی کسے ہور دا کام ہے اے مینوں وارا نہیں مارنا شروع کر دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اے کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے تائیں اناج کھوایا میں اج ہو گیا مومن اے پتہ پایا میں حضرت بلال کو آہو پکاردا نام محمد والا سینیاں نوں ٹھاردا۔ اللہ اکبر کبیرہ آپ کی کہندے نے اے پوج پوج پت ساری عمر لنگا لئی رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئی شکر خدا دا دولت وحدت دی پا لئی پڑھ لیا کلمہ دلوں احمد سردار دا نام محمد والا سینیاں نوں ٹھاردا تے ہویا ظلم کرنا شروع کر دیندا مارنا شروع کر دیندا نال سردار عبداللہ بن جہدان بھی مارنا شروع کر دیندا بلکہ انہاں چند بندے مقرر کیتے سوٹے لے آؤ ڈنڈے لے آؤ بلال نوں مارنا شروع کر دیو جنی دیر تک کلمہ نہ چھڈے اینوں ماری جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات دیکھو جناب بلال توحید تے اڑ گئے سانوں 5 وقت بلاوا آندا حی علی الصلاۃ آیا نماز ول حی علی الفلاح آیا فلاح ول۔ اللہ اکبر کبیرہ لیکن اسی آن واسطے تیار نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ یہ 8 دن جمعہ پڑھنا ہوئے ٹر وینیا کدوں کو جمعہ ختم ہوئے گا آویں دے پیجنا کنی کرونوں گے بعد سے کنی رونق ہوئے گی آپ حساب لائیے آپ کتنے پہنچے یہ میرا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کردار اپناواں گے نا پھر ادھر کے گل بنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ کہتے نے ایک جناب لوہار سی لوہے دا کم کرنے والا انہیں اپنا توڑا چکیا ہے سر بنانے واسطے لوہا کٹنے واسطے
انہیں تھلے اپنا انکلو اپنا تھوڑا تھلے نہیں کیتا پھینک دیندہ کسے کے کر کیا ضرب اللہ کہتا اچھے دا پیغام آ گیا اللہ سیدھا اعلان آ گیا میں اس رات سے چھڑ کے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک دی نہ حکم عدولی نہ ہوئے وہ دا پیغام ہے اللہ ہر چیز تو بڑا اس وقت میں چھڑ کے نماز واسطے جان لگا اللہ اکبر کبیرہ حضرات جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا رسیاں نہ بن لیا بچے کسیٹ رہنے کدی کنڈے آتے کدی گرم رہتے کوئلے آتے پاکے لٹا دے دینے نام اللہ اکبر کبیرہ میرے آویرہ ایک کولے آتے ناک جسا بچوں چربی پگل پگل کے کولے آنوں ٹھنڈیاں کر دین دی خون نکل نکل کے کولے پسم ہو جان دے پھر بھی جناب تھلے نویں پا دین دے اور ریت تے پتھرہ ہوتے پھر ناگ سیٹ دے بدن تے داغ پاگا جمیں پھولنے شیٹ دے درد مند دل ویغ اکیاں پہ میٹ دے پر ترس نہ کھاوے ہر غضب ٹولا کفار دام نام محمد والا سینیان اٹھار دام جناب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر دینے میں ایک دن میں گیا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن پکیا رکھیا جاندہ تو پہر دا وقت ہوندہ ریت دے اتے لٹا دین دے سینے دے پاری پتھر رکھ دین دینا اللہ اکبر کبیرہ امیہ کہندہ ایب نبی دا ساتھ چھڑ دے آپ فرما رہے سن آہدن علالا اشرکو باللہ شیئن انا کافرن باللہ والعزہ وزاغ جنہ بھی زور لانا چاہے لالک میں نبی پاک دا کدی بھی ساتھ نہیں چھٹاں گا اللہ دی توحید دا کدی بھی دامن نہیں چھٹاں گا ان اللہ مناتوں میں نہیں مندہ عزہ حبلوں میں نہیں مندہ اللہ اکبر کبیرہ اے رو من دیو میرے نہنا دائیں مار لو اور مارا اے مارا نبی دی خاطر تے ہویا ماجب بہارا اے درد و اکھی ہنجو بھر کے اے آکے بلال نمانا ہندا الفت پیارے والی اے کر گئی خوب ٹھکانا ایک دن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے حکم تے نام جناب بلال کو لائے نام آگے کہندے بلال آمینہ دلال کہندے نے جدو تینوں مارنا کلمہ ہوری پڑھ لیا کر دل سے بھی پڑھ لیا کر اللہ ہوری بھی سن لیندہ اللہ اکبر کبیرہ صدقے جامع جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان دے آپ فرماتے نے اے میرے یار ابوبکر آمینہ دلال میرا پیغام دے بھی سونیا یاد کلمہ پڑھانا نہیں تھی جی پڑھا دیتا اچھی ہون بولن تو نہ روکونا مینو ایسا بولے مزہ ہی نہیں آندا اللہ 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 ایک دن جناب بلال لو جناب انہاں نے نہ گولے تے لٹایا نہ اللہ اکبر کبیرہ بڑیاں تکلیفاں ہو رہیاں سینے تے پتھر کسے کے بلال دس تیری کی کفیت ہے او کہے بلال اے سینے پتھر پھر پھول گلاب دسیندہ واہ واہ پیار محمد والا دلو لو لذتا دندہ ایک دن جناب صدیق اکبر گزرینا آپ نو تکلیفہ اندر تو چار کیتا جا رہا ہے تے روندے روندے میرے محبوب پیغمبر کھل گئے نا کہندے سونیا آج تے ظالمہ نہیں تائی کر چھڑیے سونے بلال نو تکلیفہ اندر انہاں دو چار کیتا ہے محبوبہ میرا دل کرتا ہے بلال نو آزاد کروا دیئے پیسے بھر کے بلال نو آزادی دلوا دیئے اللہ اکبر کبیرہ آخر کارنا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کا
کافر کو گئے کہنے لگے یار یہ بھی انسان ہے تیرا غلام ہے بکریاں دا چرواہا ہے اتنا ظلم کیوں کرنا ہے کہتا جی اتنا مہدی بننا ہے انہوں خرید کیوں نہیں لیندہ آپ فرما دے ٹھیک ہے مینوں سودا قبول ہے کی لینا چاہنا ہے امیہ کہتا ہے جرا رومی غلام فستہ سے نہ وہ بڑا عقل مند آئے وہ مینوں دے دے بلال تو لے جا آپ فرما دے مینوں منظور ہے اللہ اکبر کبیرہ کہتا ہے میں نہیں چالی ہو گیا چاندی بھی لواں گا سونا بھی لواں گا اللہ اکبر کبیرہ میں ایک تو تک سنیا پڑھیا ہے سیدہ خدیجہ فرما دیا نے جناب ابو بکر بلال نو چھڑان واسطے جے سونے دی ضرورت ہے میرے کو سونا لا لے آقا نو بلال دی بڑی تکلیف ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب ابو بکر صدیق نے خرید لے آنا آپ فرماتے ہیں اے میرے پیارے بلال جائیں تو بات تینوں آزادیاں نے اللہ اکبر کبیرہ جو خرید کے جان لگے نا تے میاں کافر کی کہندا ہے اے کالا کو جام کسے نہ کمدا تے پتر نالو کھوٹا او سونے نال وٹایو حساب کنا پائے کاٹا اے ابو بکر کیا تسی جانو نہیں ہرگز اس گل تائیں قدر جواراں دی جانن جوری آما خبر نہ گائی تے بڑی گل کیتی تیرے میرے واسطے سب کے اے نیوے نو پھل چوکھا لگدا جڑا سرو ایک دی ویکھے درخت نہ سفیدے درخت کتنا اونچا ہوندا اور پھل نہیں لگدا او جڑا جھک جاندا ہے آقا فرما دے اللہ نو عزت عطا کر دیندے نے اور نیوے نو پھل چوکھا لگدا یہ گل ہر کوئی جانے اچھے رخ سرو دے ویکھو خالی رہن نہ مانے حضرات یہ کہندا ہے ابو بکر تو بڑا سیانا سا بڑا تنہا سا اج دھوکا کھا گیا ہے تو تے بڑا تنہا عقل مند جناب تو تے تاجر صاحب اج دھوکا کھا گیا ہے آپ فرما دے امیہ تینوں کی پتہ ہے بلال دی قدر کیے اللہ اکبر کبیرہ میرے ابیر عام دکاندارانوں کی پتہ ہے ہیرے دی قدر کیے عام دکاندارانوں کی پتہ ہے جناب نال موتیاں دی یقوتی کی قیمت ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماتے ہیں تو شکل میں نہ ہے تو قد کاٹ میں نہ ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ فرمان لگے اللہ رنگاں نو نہیں ویندا اللہ کسے دے قد کاٹو نہیں ویندا اللہ صورتاں نہیں ویندا اللہ کسے دیاں شکلاں نہیں ویندا اللہ ویندا ہے ایدا دل ایمان والا ہے کہ نہیں ایدے سارے رنگ اللہ دے بنائے ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ کوئی گورا ہے کوئی چٹا ہے کوئی گدمی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے بڑے بڑے سونیاں شکلاں والے بنائے لیکن ایمان کوئی نہیں اللہ اللہ مولا الفت نے لکھیا نا اوے ہاتھ لایا میں دے ہون گئی اوے کئی ہوندے توے تو کاندے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے اور کئی بہتے ہی کرما والے نے کتے لسی پیننو لبدی نہیں اوے کئیاں کتے دودھی پالے نے اور کتے سونا ہی سونا ہے اور کتے کنا وچ نہیں مل دے والے نے اللہ اکبر کبیرہ اور کتے اگلے ڈنگلی جڑ دی نہیں اور کی دن دے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا عجیبی نقشے کٹے نے ہے کوئی ول انگوراں دی کئی مٹھے نے کئی کھٹے نے اے اوہی رسل ساندر مٹھاس پان والا اوہی پھراندر مٹھاس پان والا ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب ابو بکر صدیق نے آزاد کر دیتا جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دی خدمت اندر آ جاندے نے اللہ اکبر کبیرہ آقا کو قرآن سنتے نے اللہ اکبر کبیرہ ایک وقت آیا نا آقا علیہ السلام دے کو
بھیجو کاری بھیجو. آمینہ دے لال نے جناب مصعب بن عمیر نو بھیجیا, جناب بلال نو خطیب بنا کے بھیجیا. انہاں جا کے قرآن سنایا, واز کیتا نا. اللہ اکبر کبیرہ. چند دن اندر کئی بندے مسلمان ہو جاندے نے. اللہ اللہ. آخر ایک ویلا آیا, آمنہ دے لال بھی اللہ دے حکم دے نال مکہ چھڑ کے مدینے پہنچ گیا. آخری بات سنو تے بات نو ختم کریے. جنگ بدر ہوئی نا سن 2 ہجریے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک نے مسلماناں نو فتح عطا فرمائی. 70 کافر مر گیا, جنہاں اندر ابو جہل کمپنی بڑے بڑے سردار مر جاندے نے, 70 بندے قیدی ہو جاندے نے. اللہ پاک نے اپنے محبوب نو فتح نصیب فرمائی. جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے لوہے دیاں سیراں جویں میں جیکٹ پہنی ہے, اے لوہے دیاں جیکٹاں بنیاں سی. کافر دا تیر تے تلوار جسم تے اثر نہیں سی کردا. انہاں کٹھیاں کرنیاں شروع کیتیاں نا, اگے تھوڑا جا پہنچے ٹائم ہو گیا, پتہ چل گیا واقعہ ختم کر کے. اللہ اکبر کبیرہ. ابویا بن امیہ بیٹھا ہے, کہندا عبد الرحمن انہاں سیراں نو کی کرنا ہے, اے سٹ دے, اے انیاں قیمتی نہیں. مینوں اپنا قیدی بنا لے, اپنے امان اندر لے لے. میں تینوں مدینے دیاں سرخ رنگ دیاں اونٹنیاں دیواں گا. مدینے دے مکے دے جناب مکے دے سرخ رنگ دے اونٹ, عرب دے اونٹ آج دی 50 نال بھی قیمتی سن. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عبد الرحمن نے اپنے نابغ اندر لے لیا. ادھروں نظراں جناب بلال دیاں پہ جاندیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ والا کہندا ہے اور ویکھ بلال دوروں پیال للکاردا, اج آ گیا دشمن کابو نبی سردار دا. نالے اے دشمن وڈا رب جبار دا. میں دوزخ پہنچاوا اندے تائی, اور کہندا بلال میں اینو نہیں چھڑدا, اور تینوں ماردا لالچ ایتے. دشمن ہے رب دا, جے ہو تو غلام پھر پتہ تینوں لگدا. میں ہو جیا ظالم ڈٹھا نائی. عبد الرحمن آپ فرماتے نے بلال میرا قیدی چھڑ دے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھی کہ دینے اوے عبد الرحمن تینوں پتہ نہیں اس بدکار دا میں پڑھدا سی کلمائے چابک سی مینوں ماردا. تدیاں ریتاں اُتے اے مینوں لتاڑ دا. کہندا کلمہ چھڈ نہیں تے چھڈا نائی. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جناب انہوں مار مار کے ہوتے ختم کر چھڑیا. اللہ اکبر کبیرہ. اینا ظلم ہویا, اللہ نے جناب بلال نو شان کی عطا فرمائی. فتح مکہ ہوئی نا, فتح مکہ ہویا. آمنہ دے لال نے عثمان بن طلحہ کو چابیاں لے کے بیت اللہ نو صاف کیتا. سارے نابود ختم کیتے. بیت اللہ اندر جنیاں تصویراں سی ساریاں مٹا دیتیاں. آپ فرماندے بلال کتے سونیا حاضرہ. فرمایا مکے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دے, لوگاں نو پتہ چلے اے اوہی بلال ہے جنوں جناب اسی بنا بازاراں اندر کٹیا کردے ساں. اے اوہی بلال ہے جنوں جناب ریتاں تے رٹا کے بھاری پتھر سینے تے رکھیا کردے ساں. اللہ اکبر کبیرہ. اج جناب بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اللہ پاک دی توحید کا اعلان کرنا شروع کر دیتا. نالے دل چاہے نا اے اوہ بازار نے جنہاں اندر اللہ دے دین دی خاطر میں مارا کھدیاں, نالے رو رہے نے, نالے اللہ دی توحید دا نا پرچار کر رہے نے. اللہ دے کول دعا ہے جو سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.